لیے تھے تو جا ہی نہیں بولا۔ اللہ تعالیٰ نے کامل اور مکمل حضور کی زندگی پاک کو بنایا، کامل۔ آپ کسی بھی جگہ سے اپنے آپ کو سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں، کسی جگہ سے، بحیثیت تاجر، بحیثیت لیڈر، بحیثیت خاندان کے سربراہ، بحیثیت ایک مسلح، بحیثیت ایک مبلغ، آپ کہیں سے بھی اپنی زندگی کا آغاز چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ میری زندگی با مقصد ہو اور میں تھوڑے وقت میں زیادہ کام کر سکوں اور میری جتنی بھی مسائی ہو وہ ساری نتیجہ خیز ہو، تو وہ کیسے ہوگی؟ ایک ہی حل ہے، کسی اور کے، کسی کے بھی پیچھے چلو گے نا، کسی بھی اور کے، یعنی آج کل ہمیں سمجھانے کے لیے موٹیویشنل اسپیکرز بھی ہیں اور بھی دانشور ہیں، لیکن جس شخص کی بھی تعلیمات وحی کے بغیر ہوتی ہیں نا، یہ علماء جو ہمیں نصیحت کرتے ہیں یہ کتاب و سنت سے کرتے ہیں، ان کے پیچھے فیض ہے رسول پاک پر نازل ہونے والی وحی، یہ حضور سے فیض لے کے آگے بڑھتے ہیں، لیکن کتاب و سنت کے دلائل کے بغیر جتنے بھی لوگ ہمیں موٹیویٹ کریں گے کہیں نہ کہیں نقص رہ جائے گا، کمزوری رہ جائے گی۔ لیکن انبیاء کی تعلیم میں کمزوری کیوں نہیں رہتی؟ اس لیے کہ نبی جو بات بھی کرتے ہیں اللہ کی وحی کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو کامل زندگی گزارنے کے لیے کامل اکمل یہ ضروری ہے کہ ہم حضور کی سیرت پاک کا مطالعہ کریں۔ آپ دیکھیں دو تین چیزیں ہیں ہماری سوسائٹی میں، ایک چیز ہے بے چینی، بے قراری، اضطراب، یعنی خیالات کا الجھ سا جانا، سوچوں کا بکھر جانا۔ نوجوان نسل کے اندر آپ اس بات کو بڑا زیادہ محسوس کریں گے کہ سمجھ نہیں آتی وہ کس رستے کے مسافر ہیں۔ اور جس وطن میں میں اور آپ رہتے ہیں یہاں تو ویسے ہی الجھانے کا کام زیادہ کیا جاتا ہے، ہر چیز بے یقینی والی الجھی ہوئی ہے، پتہ نہیں کس رستے پہ کون جانا چاہتا ہے۔ تو بے چینی، اضطراب یہ بہت بڑا ایشو ہے، لیکن اگر ہم سکون چاہتے ہیں، اطمینان چاہتے ہیں، تسلی چاہتے ہیں تو دروازہ رسول پہ جانا پڑے گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے عقیدہ توحید عطا کر کے ہمیں یہ بتایا کہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے رب سے راضی رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر غور کریں، ایک ہے اللہ کا بندے سے راضی ہونا اور ایک ہے بندے کا اللہ سے راضی ہونا۔ بندے کا راضی ہونا کہ میں اپنے رب سے، قرآن مجید نے دو باتیں ارشاد فرمائی ہیں نا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یعنی صحابہ کے بارے میں فرمایا کہ وہ اللہ سے راضی ہیں اور اللہ ان سے راضی ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ بھی راضی ہیں اللہ سے، وہ بھی راضی ہیں، بدر میں قربانیاں دیں، احد میں قربانیاں دیں، بچوں کی شہادتیں دیکھیں، انہوں نے ہجرتیں کی، مال قربان کیا، زندگی ساری میدانوں میں گزر گئی، لیکن رب کہتا ہے راضی بڑے اپنے رب سے۔ مجھے بتائیے جو لوگ بدر میں شہید ہوئے تھے وہ تو کسی صوبے کے گورنر نہیں بنے، احد میں 70 صحابہ نے کم و بیش جام شہادت نوش کیا، تو وہ تو کوئی بہت بڑے مال غنیمت بھی اس کے بعد آنا شروع ہوا، لیکن وہ جہاں جہاں بھی رہے نا اپنے رب سے راضی رہے۔ مزاج یہ تھا کہ وہ راضی تھے۔ ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ ہم راضی نہیں ہیں۔ آپ یہ مت سمجھیے گا کہ وہ فلانا بندہ میں بڑے اونچے منصب پہ بیٹھا دیکھ رہا ہوں تو بڑا خوش ہے، کوئی نہیں راضی، پوچھ کے دیکھیں، مزاج ہی نہیں، طبیعت ہی نہیں، یعنی جس جگہ جو بھی ہے وہ آپ کو کہیں نہ کہیں الجھا کوئی نہ کوئی دکھ سناتا ہی نظر آئے گا، مزاج نہیں، طبیعت نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کو یہ لفظ اتنے پسند آئے، حضرت عمر نے عرض کی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبسیدنا و مولانا محمد النبی و رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عرض کی حضور ہم بڑے راضی ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، ہم بڑے راضی ہیں کہ اسلام ہمارا دین ہے، حضور ہم اس پر بڑے ہی راضی ہیں کہ اللہ نے آپ کو نبی اور رسول بنا کے بھیجا، ہم اس پر راضی ہیں، ہم بڑے خوش ہیں، راضی ہیں۔ یہ رضا اپنی زندگی میں پیدا کریں۔ دیکھیں نا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
حضرت عثمان غنی، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، ان کو اللہ نے مال دیا، بڑے راضی تھے، خدا کا شکر ہے۔ حضرت بلال حبشی نے زندگی مسجد میں سو کے گزاری، پر وہ بھی بڑے ہی راضی تھے۔ سبحان اللہ۔ کسی جگہ شکوہ کرتے، پریشان ہوتے، تکلیف کا اظہار کرتے، وہ نظر بڑے راضی تھے۔ کیوں نہ راضی ہوتے؟ حضور معراج سے واپس آئے تو آ کے فرمایا بلال کیا عمل کرتے؟ حضور کیا ہوا؟ فرمایا تمہارے چلنے کی آواز تو میں نے جنت میں بھی سنی ہے۔ وہ راضی رہے، عمر بھر راضی تھے۔ وہ جہاں بھی تھے، جو جہاں تھا وہ راضی تھا۔ ہمارے مزاجوں میں یہ جو حل من مزید کی طلب ہے نا، جہاں میں ہوں وہاں راضی نہیں ہوں، یہ طلب، پرانے لوگ جو تھے نا سادے، وہ جلدی راضی ہو جاتے۔ اب پوزیشن یہ ہے کہ لوگوں کے پاس سہولیات زیادہ ہیں لیکن اضطراب بھی زیادہ ہے، پریشانی بھی زیادہ ہے۔ ان کی آپ کبھی باتیں سنیں تو وہ بیچارے روتے بھی زیادہ ہیں۔ ہمارے ابا جی کہا کرتے تھے کہ لوگ تو پڑھوڑے کی دانے پاتے نے تے مردبان نے چچا، ان تو پرواہ نہیں ساریاں کرنی ہے، میں اسی پہ راضی سب ٹھیک ہے۔ اب گھر میں سالن بھی آ گیا اور روٹی بھی آ گئی۔ اب کیا حالت ہے؟ ہمارے گھر میں پکا ہوا اچھا کھانا، اور ایسا تو باہروں کھانا ہے، ہمیں تو فاسٹ فوڈ چاہیے۔ بچے رو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، ناراض ہیں، اماں پریشان ہیں، اس کی مرضی کا پکاؤں کہ اس کی مرضی کا پکاؤں۔ وہ جو خالص ایک مزاج تھا نا مطمئن زندگی گزارنے کا، راضی زندگی گزارنے کا، سکون والی، اپنی طبیعت میں محنت جاری رکھیں، جدوجہد جاری رکھیں، خواہشات جائز پیدا ہونا برا نہیں، لیکن اپنی زندگی کا مقصد ہی خواہشات کو بنا لینا۔ جو ہے اس کا شکر کوئی نہیں، اور جو نہیں ہے اس کی طلب روز ہے۔ اس نے الجھا دیا۔ وہ گیا تھا ایک دفعہ ایک شخص ملک سے باہر، اس نے کہا تھا میں 4-5 سال لگا کے آؤں گا، پھر یہاں آ کے کوئی کاروبار کروں گا، لیکن وہ 4 سال 5 سال لگانے گیا، دوبارہ پلٹ کے آیا نہیں۔ کیونکہ وہ پہلے اس نے کہا تھا گھر بناتا ہوں، بن گیا، پھر ساتھ والا پلاٹ پریشان کرنے لگ گیا، کبھی یہ بھی مل جائے۔ پھر وہ ٹھیک ہوا تو پتہ چلا پیسے تو ہمارے پاس زیادہ ہیں اور گھر ابھی گاؤں میں ہے، کسی سوسائٹی میں کیوں نہیں گئے؟ پھر اس بات نے پریشان کر دی، الجھی ہوئی زندگی۔ حضرت سفیان ثوری دعا مانگ رہے تھے، یا اللہ راضی ہو جا، یا اللہ راضی ہو جا، یا اللہ۔ بی بی رابعہ بیٹھی تھی پردے کے پیچھے، کہنے لگی چلے ٹھیک ہو گیا، اللہ آپ کی دعا مقبول کرے، بڑی اعلیٰ دعا مانگی ہے، اب اس سے آگے بھی بڑھے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ فرمانے لگے آپ کو کیا ہوا؟ تو فرمانے لگے آپ کب سے کہہ رہے ہیں یا اللہ راضی ہو جا، یا اللہ۔ آپ ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں آپ اللہ سے راضی ہیں؟ سبحان اللہ۔ پہلے تو بھی تو بتانا تو راضی ہے، تو روز کہتا ہے یہ شے کوئی نہیں، یہ چاہیے، یہ کوئی نہیں، یہ کوئی نہیں، کبھی وہاں پہنچ جاؤں نہ کبھی وہاں پہنچ، تو راضی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے تھوڑے رزق سے راضی ہو جاؤ، وہ تمہاری تھوڑی عبادت سے راضی ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ لیکن مزاج اپنی طبیعت کو مطمئن کرے، مطمئن۔ مثلا میری برادری چھوٹی ہے، اس پر جو بندہ پریشان ہوتا ہے نا بڑا ظالم ہے۔ کس خاندان میں پیدا ہونا ہے یہ ہماری چاہت ہوتی ہے کہ ہمارے رب کی مرضی ہوتی ہے؟ رب کی مرضی۔ یہ میرا دادا ہونا چاہیے، یہ میرا نانا ہونا چاہیے، یہ مرضی اللہ کی کہ میری؟ تو جس خاندان کو اللہ نے میرے لیے پسند کیا مجھے پسند کیوں نہیں؟ نہیں کوئی نہیں، آپ نہیں خوش ہوئے۔ تو چھڈو جی، ساری برادری کی گل ہی چھڈو، اللہ کے بندے، یہ تو اللہ کی چاہت ہے تیرے لیے، یہ تو تیرے لیے رب نے پسند کیا، تجھے کیوں نہیں پسند؟ ظالم بندہ وہ نہیں ہوتا جو اپنی برادری کو بڑا جان کے تکبر کرتا ہے، ظالم تو وہ ہے جو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے۔ تجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے پیدا کیا ہے اور تو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ رہا۔ ہزاروں قومیں وجود میں آئیں دہر میں خشک اور تر کے رشتے سے، ہم نے بنیاد دوستی رکھی یاد خیر البشر کے رشتے سے۔ آپ اپنے آپ کو طاقتور سمجھیں کہ حضور کے نام لیوا ہے۔ تو میرے عزیز ایک تو زندگی کو مطمئن کریں، آپ کی جہاں ڈیوٹی ہے نا بڑی بات ہے، آپ جو خدمت بھی کرتے ہیں وہ بڑی، اور لوگوں کی ضرورت کو پہچانے۔ اس محفل میں اشتہار پہ بڑا نام میرا ہی لکھا ہے، مہمان خصوصی بھی کوئی صاحب ہوں گے، کوئی بزرگ ہوں گے، بڑی باتیں ہوں گی،
लेकिन इस सारी महफिल में ये साउंड वाला भाई अगर साउंड वाला चलाए या ख़राब हो जाए तो मेहमान खुसूसी साहब भी चौक पे और पीर साहब भी चौक पे। मेरी बात को समझे, सिर्फ मिसाल दे रहा हूँ। क्यों? इसकी भी एक ज़रूरत है, इसकी भी एक, यानी मस्जिद में खादिम जो मस्जिद का होता है उस बेचारे की क्या हैसियत होती है, लेकिन उसकी हैसियत का पता तब चलता है जब एमरजेंसी चाबी की ज़रूरत पड़ती है। फिर जनाब खतीब आज़म साहब भी उसी को फ़ोन कर रहे होते हैं, ले आ चाबी। फिर सदर साहब भी उसी को फ़ोन कर रहे होते हैं, ले आ चाबी। क्यों? हर एक की ज़रूरत को महसूस करो। हर एक, आप PhD कर गए हैं वो बाद में किया आपने, प्राइमरी वाले उस्ताद की इज्जत भूल ना जाना, इसलिए कि वो एक बात आसान ना पढ़ाता है तो आपको कहाँ पता चलना था बाकी सारी बातों। भूल ना जाना, जहाँ है वहाँ लोगों की कदर पहचाने। एक तो ज़िंदगी को मुतमईन गुजारें, इत्मीनान वाली गुजारें, आप जहाँ हैं वहाँ इत्मीनान से वक्त गुजारें। और दूसरी बात ये, जद्दोजहद करें, कोशिश करें,